حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور پہلے حضرت لوگ خود بھی پاکوں کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔ نہ حضرت اسی آپ ہی جانے ہیں نہ بچیاں لے کے جانے، لیکن آنے ہیں وہاں، لیکن ادو آنے ہیں جدو ٹانیاں نہیں ہیں کہ ڈنگیاں ہو گئی ہوندیاں نے، پھر انہوں دا ککھ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ کہ صاحب فرماندے نے بابا درخت دی ادو حفاظت کریں جدو ودن ڈیا جائے، ادو دھیان کرنے کو ٹانی ڈنگی نہ نکل آئے، جدو ڈنگی نکل آئی پھر ککھ نہیں ہونا، پھر آری پھر نہیں ہوندے ہوتے۔ اسی ادو جانے ہیں حضرت جدو ککھ نہیں رہا ہوندا، حضرت نہیں، خود بھی پاکیزہ لوگوں کے پاس جاؤ، اپنے بچوں کو بھی لے کر جاؤ۔ حضرت کوئی بزرگ تھے تو وہ حصول برکت کے لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، تھوڑی زیادہ، کہیں بہت زیادہ، لیکن وہاں میں نے پڑھا کہ وہاں بلا کی مشابہت تھی۔ اتنا فرق تھا کہ جو والد گرامی تھے ان کی داڑھی میں کافی سفید بال آ چکے تھے، کیونکہ پہلے ذرا نکاح جلدی ہو جاتے تھے، تو ابھی والد بھی جوان ہوتا تھا، اولاد بھی جوان ہو جاتی تھی۔ تو جو بیٹا تھا اس کی داڑھی شریف بالکل کالی تھی، جو باپ تھا تھوڑے بڑھاپے کے آثار آ چکے تھے، لیکن جو بیٹا تھا وہ بالکل جوان تھا، باقی شکل خوب بخو ایک حضرت۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور آپ نے حیرانگی کا اظہار بھی کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں، لیکن اتنی مشابہت میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ تو وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ اس کا قصہ سنیں گے نا آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ فرماتے میں نے کہا سنا، اور عرض کرتا ہے حضرت میں ایک تاجر ہوں، اور اکثر وہ پیشتر غرض تجارت سے کبھی ایران، کبھی عراق، کبھی ہندوستان، کبھی کہیں 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ کے لیے نکل جایا کرتا ہوں۔ عرض کرتا امیر المومنین جب یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا نا، آیا نہیں تھا ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تو میں جب تجارت کے لیے نکلنے لگا نا تو میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی، اور دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تجارت پر، پتہ نہیں کب واپسی ہوگی، تو آپ کی یہ جو اولاد ہے، یہ جو دنیا میں آنے والی ہے، اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ کس کے حوالے؟ ہائے ذرا لے لو نا یار، کہ میرے بھی دل میں سکون، اللہ کے۔ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا۔ لکھا ہے روایت میں 6 ماہ بعد وہ کہتا ہے باپ عرض کرتا امیر المومنین میں واپس آیا۔ اب حضرت بندہ سفر پر ہو نا، پیچھے سے اللہ اولاد کی نعمت عطا کرے تو آپ کو پتہ ہے اندر کیا کیا خواہشیں ہوتی ہیں، یار پتر ہوئے گا تے اینج کراں گا، دھی ہوئے گی تے اے نہ رکھاں گا، اینج بھی کراں گا، چکاں گا بھی، کھڑاواں گا بھی۔ اور عرض کرتا امیر المومنین میرا بھی کچھ یہی حال تھا، میرا دل اڑ رہا تھا جلدی گھر جاؤں اور جا کر اپنی اولاد کو دیکھوں۔ عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا تو سب اس کے برعکس پایا، کیا دیکھتا ہوں گھر مقفل ہے، تالا لگا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، میں نے پوچھا میری بیوی کدھر گئی؟ وہ کہتا ہے جب ولادت کا وقت قریب آیا نا اور تیری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہوئی، وہ اس درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی، اور اسی درد کی شدت کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، ابھی ولادت نہیں ہوئی بچے کی، ہم نے تیری بیوی کو قبرستان دفن کر دیا۔ عرض کرتا امیر المومنین ایک شخص میرے ساتھ گیا، جا کر قبر کی نشاندہی کی، میں نے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی، واپس آ گیا، زور پڑی، عصر پڑی، مغرب پڑی، عشاء پڑی، پڑھ کے لیٹ گیا۔ عرض کرتا امیر المومنین میری کچھ کیفیت اس طرح تبدیل ہوئی کہ میرا جی چاہا کہ میں اپنی بیوی کی قبر پر جاؤں اور وہاں جا کر قرآن پاک پڑھوں۔ ایتھے تے درجی بندہ دینے ڈر دیں قبرستان نہیں وڑتا، وہ تو پھر رات تھی، لیکن کوئی قدرت اسے کھینچ رہی تھی۔ عرض کرتا امیر المومنین نہ چاہتے ہوئے بھی میں چلا گیا۔ جب اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میری بیوی تو صوم و صلات کی پابند تھی، باپردہ خاتون تھی، اخلاق بڑا اچھا، تلاوت، ذکر، درود، نوافل، سجود، قیام، ہر معاملے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ عرض کرتا امیر المومنین میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تہیہ کیا کہ میں دیکھوں گا قبر میں کیا معاملہ ہے، قدرت کروا رہی تھی۔ عرض کرتا امیر المومنین پہلے میں نے مٹی ہٹائی، جب مٹی ہٹا لی نا نیچے سے پھٹے نکلے، ایک ایک کر کے میں نے وہ پھٹے بھی اٹھائے، جب پھٹے اٹھا لیے تو قبر میں اترا۔ پہلے قبریں سامی کھودی جاتی تھی،
جب قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں؟ میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور اس کے پاس یہ بچہ کھیل رہا ہے جسے آپ دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ میں بھی بڑا حیران ہوا، وہ یار یہ کیا ہے؟ میں نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، بندیا تو بوئے چ کھلو کے آکھیا سی یا اللہ میری جڑی دنیا چ آن والی اولاد ہے نا اینو تیرے والے کر کے چلنا، ساڈے والے کر کے گیا ہے زندہ دین دے دیاں، بڈھی ساڈے والے کر کے جاندا وہ بھی زندہ ہی دینی سی۔ اللہ حضرت اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یصفون سبحان اللہ عما یشرکون۔ ہاں حضرت پکاؤ اللہ یار، پھر دیکھو اللہ رنگ کی پیدا کرنا، پھر دیکھو حضرت اللہ رنگ کی پیدا کرنا، پھر دیکھو یہ اللہ رنگ کیا لگاتا ہے۔ چلے ہو ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے حضرت، بہت پیچھے۔